नाज़रीन आदाब। आज कौमी अक़लियती हुकूक़ के सिलसिले में आज फ़िक़्ह एकेडमी की तरफ से मदरसा दारुल उलूम के हाल में एक मीटिंग का इनेकाद था। आइए हम पूछते हैं मदरसे के नाज़िम साहब से, हाफिज़ ज़की साहब से, कि आज के इस प्रोग्राम में क्या हुआ। आज अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कुछ प्रोग्राम था स्कूल मदरसे में। जी हाँ, आज दारुल उलूम में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया फ़िक़्ह एकेडमी ऑफ इंडिया की ईमा पर कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के मसाइल और उन हुकूक़ की बाजियाबी की क्या सूरतें पैदा होंगी। उस सिलसिले में पूरे मऊ शहर के तमाम सियासी रहनुमाओं को मदऊ किया गया, जिसमें उलमाए किराम भी बुलाए गए और वकला हज़रात भी और दानिशवरान मऊ। इन लोगों ने आके अपने अपने ख़यालात का इजहार नहायत अच्छे अंदाज में किया और बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श सूरत हाल रही। नहीं तो मऊ में जो अक़लियतों के जो हालात हैं, क्या उससे आप मुतमईन नहीं, या सरकार की तरफ से कुछ कमी आपको महसूस हो रही है? नहीं, अक़लियतों के हालात में जो कमियां हैं उन्हीं की तरफ हमायदीन ने इजहार ख्याल किया है। तो ज़ाहिर है कि जो काम भी रहता है वो 16 आना पूरा नहीं रहता, किसी न किसी गोशे में कमी रहती है। तो जिन गोशों में कमी का एहसास हमें है उन तमाम बातों को अहाता किया गया है आज के इस प्रोग्राम में। मतलब मुहासबा कौम का भी हुआ कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से कितना। हाँ, ये भी बात रखने वालों ने रखा कि हमको क्या करना चाहिए, अहले मदारिस को किस अंदाज में मदरसा या तालीमी इदारों को चलाना चाहिए, ज़िम्मेदारों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो तमाम बातें यहाँ आई। मुख्तलिफ़ लोगों ने, कभी तैयब पालकी ने कुछ कहा, कामरेड इम्तियाज़ ने, वैस तरफदार साहब ने, अरशद जमाल साहब हैं, इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें बड़े मौसर अंदाज में और मुफस्सल अंदाज में रखी हैं। आप बहुत पुराने इदारे के नाज़िम हैं और जाहिर सी बात है कि इदारे की बहुत खिदमात भी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आप इस तरह का प्रोग्राम आगे भी रखेंगे कि लोगों को जमा करेंगे और मशवरा? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम दारुल उलूम में होना चाहिए और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि इसमें शहर के ज़िम्मेदारों को बुलाया जाए और जो भी मसाइल हैं मुसलमानों के या हिंदुस्तानी लोगों के, मुसलमान के अलावा भी जो कौमें हैं यहाँ परेशान हाल हैं, अक़लियतें हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम फ़िक्रमंद हैं, परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक चमकता हुआ, यानी आलमी उफ़ुक़ पर एक चमकता हुआ मुल्क रहे और भी ज़्यादा तरक्की करे। जो 5 अक़लियतें हैं कि मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, तो उन 5 अक़लियतों में जो सबसे बड़ी अक्सरियत है वो मुसलमानों की है। लेकिन ये कि मुसलमानों के मुकाबले में जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो दूसरी 4 अक़लियतें हैं, उनकी तादाद हालांकि बहुत कम है, मगर उनकी तरक्की की रफ्तार मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा है, जिसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि उन्होंने तालीमी उमूर में मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा दिलचस्पी रखी और हर फ़र्द ने अपना दामे दिरमे कदमे सुखने तालीम हासिल करने की कोशिश की। मुसलमानों ने तालीम की राह में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, पढ़ाने की कोशिशें की हैं, लेकिन अब तमाम वसाइल फ़राहम करने के बावजूद अब कहीं से कहीं कोई न कोई कमज़ोरी हमारे अंदर ज़रूर है कि उसके बावजूद दूसरी कौमों के मुकाबले में हम तालीम में पीछे। मतलब ये आप मानते हैं कि मुसलमानों की पसमानदगी की जो सबब है वो बुनियादी तौर से तालीम की कमी है? तालीम की कमी है। मुसलमानों की बुनियादी तौर पर तालीमी कमी की वजह से हम परेशान हाल हैं। ये आप सुन रहे थे हाफिज़ ज़की साहब को, जिनका ये कहना है कि मुसलमानों की पसमानदगी का जो असल बुनियादी वजह है वो तालीम की कमी है, क्योंकि दूसरी जो अक़लियतें हैं उनकी तरक्की का सबब यह है कि उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की और कोशिश की। तो आगे आपका ये कहना है कि आज की मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि आगे आने वाले दिनों में भी लोग आपस में बैठेंगे और मशवरा करेंगे ताकि तालीमी निज़ाम और तालीमी निसाब में जो कमियाँ हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। आइए आज के बारे में मुफ्ती अनवर साहब से भी जानते हैं, चूँकि मुफ्ती अनवर साहब फ़िक़्ह एकेडमी के तासीसी रुकन हैं और यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं। तो फ़िक़्ह एकेडमी की जानिब से मुफ्ती साहब की कोशिशों से आज का ये अक़लियती प्रोग्राम पे जो आज का इजलास हुआ है वो आप ही की कोशिशों से हुआ है। तो मुफ्ती साहब, आज के प्रोग्राम में क्या रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जिन लोगों को दावत दी उसमें सारे हम लोग तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी बात भी रखी। अक़लियतों के मसाइल और हुकूक़ पर उन्होंने कलीदी बातें की हैं और उससे सुनने वालों को नफ़ा भी होगा और इंशाअल्लाह हमको अपना आइंदा का लाए अमल तैयार करने में आसानी होगी। तो क्या आगे भी इस तरह की मीटिंगें आप करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर हमको करना चाहिए। भाई, हमको क्या करना है, आप और हम मिल कर के करेंगे, ज़रूर करेंगे, ताकि हम अक़लियतों के मसाइल और हुकूक़ जो हिंदुस्तान भर में हैं उस सिलसिले में कोई बेहतरीन तरीक़ाकार बनाएं और उसकी रोशनी में आगे कदम बढ़ाएं, काम करें। वैस तरफदार साहब हैं,
تو ان سے بھی میں وہی سوال کروں گا جو حافظ ذکی صاحب سے کیا تھا. میں نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا آپ سے بھی اس سلسلے میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے 5 اقلیتیں ہیں مسلمس کے علاوہ, اور ان میں جو 4 اقلیتیں ہیں وہ 4 اقلیتوں کی تعداد بہت کم ہے. وہ اقلیتوں میں بھی اقلیت ہے, مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے, یہ اکثریت میں ہے. مگر اگر تعلیمی اور معاشی میدان میں آپ دیکھیں گے تو وہ 4 اقلیتیں جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں, یعنی بدھ, سکھ, عیسائی اور جین, تو وہ ہم سے بہت آگے ہر فیلڈ میں تھے. اس کے کیا اسباب ہیں؟ سوال آپ کا بہت اہم ہے, مگر جواب اس کا تفصیل طلب تاریخ میں جانا پڑے گا کہ کہاں سے ہم کو بدگمان کیا گیا کہ جدید ایجوکیشن ہمارے لیے گویا کہ ہمارے مذہب کے لیے نقصان دہ ہے. بہت پہلے کی بات ہے, وہ لاشعور میں ہمارے چلا گیا. یہ تو غنیمت ہے کہ 80 کی دہائی میں ہمارے کچھ بہترین لیڈرز, جس میں خاص طریقے سے قاضی مجاہد سلام صاحب کا ذکر کروں گا, علی میاں ندوی صاحب کا ذکر کروں گا, اور سید حامد صاحب کا ذکر کروں گا, اور خاص طور سے حکیم عبدالحمید ہمدرد فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر چیئرمین. ان لوگوں کی مشترکہ کوشش سے رجحان بنا, اور آج سینیریو بدل رہا ہے. جو غفلت ہو گئی ہے, جو نقصانات ہیں, اس کی ریکوری کے لیے ہم کو کم سے کم دگنا محنت کرنی پڑے گی, تب جا کے جو پچھلا نقصان ہے وہ ہم کور کر پائیں گے. باقی اقلیتوں کو وہ پہلا جو میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ نفسیاتی اقلیت کا خوف ان پر طاری نہیں ہو پایا. جیسے ہاں, مگر ان کی سائیکی, ان کو کوئی بہکانے والا یا گمراہ کرنے والا نہیں تھا, یا احساس دلانے والا نہیں تھا کہ تم اب غیر محفوظ ہو. خاص طور سے کرسچن کی بات لے لیجیے, تو کرسچن چونکہ حکمراں تھے, کہ واقعہ بتاتا ہوں, آپ کی پوری بات کا جواب ہو جائے گا, کہ بمبے میں سن 1935 وغیرہ میں ایک کانگریس کی کانفرنس چل رہی تھی, اور اس میں احتجاج ہو رہا تھا, بہت بھیڑ تھی. تو صفائی کرمی بھنگن, وہ کرسچن تھی اتفاق سے, وہ بیٹھی ہوئی تھی کہیں دور, اور بھی بھنگنیں تھیں. تو بولے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیسی بھیڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی خاص بات نہیں, وہ ہم سے آزادی مانگ رہے ہیں. وہ ہم سے آزادی مانگ رہے ہیں. وہ تھی بھنگن. وہ کہہ رہی کہ چونکہ وہ کرسچن تھی اس لیے اس کو اعتماد تھا کہ سرکار ہماری ہے. تو یہ خود اعتمادی اس بھنگن سے بلوا رہا ہے کہ ہم سے آزادی وہ مانگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے خود اعتمادی ان کے اندر تھی. سکھوں کے اندر بھی چونکہ پارٹیشن کے وقت وہ مظلوم تھے, مغربی پنجاب سے واپس آئے تھے, ان کے پاس بھی خود اعتمادی کی کمی تھی, مگر یہاں ان کو ایک مظلوم سمجھ کے ٹریٹ کیا گیا. ان کے نام پہ فوج کا ایک باقاعدہ یونٹ بنائی گئی. اس کی وجہ سے ان کے اندر کانفیڈنس آیا, اور کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر محنت کیا, اور محنت میں آج وہ اسپورٹس میں, آپ کے ٹرانسپورٹیشن میں, ایجوکیشن میں, وہ تمام اقلیتوں سے اس وقت آگے چل رہے ہیں. سارے مواقع تو مسلمانوں کے پاس بھی تھے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اس کی کہانی بہت پہلے سے ہے, کہ وہ کہانی صرف اتنی ہے کہ ہمارے اکابرین کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جدید تعلیم ہمارے مذہب کے لیے نقصان دہ ہے. جو کنسیپٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ جو چونکہ اقلیتوں میں اکثریت میں ہم تھے, بہت بڑی تعداد تھی, تو ایسا تو نہیں کہ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ہم کہیں لاپرواہ ہو گئے اور جو اقلیت میں تھے چپ چاپ اپنے کام میں لگے. وہ قطعی نہیں. اس میں ایک مدرسے میں کھڑا ہوا ہوں, اور یقین مانیے کہ کیول یہ عدم تحفظ, مذہب کے عدم تحفظ کا احساس ہم کو جدید تعلیم سے دور لے گیا. اب دھیرے دھیرے کر کے ہم ریکوری کر رہے ہیں. کتنے دنوں سے آپ مانتے ہیں کہ جو عدم تحفظ کا جو احساس تھا وہ کب ختم ہوا, کتنے سال ہوئے اس کے لیے؟ یہ بات تو آپ آزادی کے پہلے کی کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. نہیں, اس کے بعد بھی تو رہا نا. آپ ابھی بہت میرے خیال سے 10 سال پہلے انہی مدارس میں میٹنگ چل رہی تھی, وہاں پہ بتایا گیا کہ صاحب یہ جدید تعلیمی ادارے بہت نقصان دہ ہیں. یہ احساس اب دھیرے دھیرے کر کے, جسے آج مفتی انوری صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم علماء کرام اللہ کے قانون کے ایکسپرٹ ہیں, جانتے ہیں, مگر ہم کو جس ملک میں رہتے ہیں ان کے قانون کو بھی ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہترین پہل ہے. اس طریقے سے علماء کرام اگر جدید علوم کو قبول کریں گے, قبول ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کی ضرورت کو محسوس کریں گے, تب اس کے بعد, چونکہ آج بھی سماج میں گرفت مذہبی رہنماؤں کی ہے, سیاسی رہنماؤں کی بعد میں ہے, مذہبی رہنماؤں کی گرفت ہے. اس لیے اگر وہ لوگ مسائل کی حقیقت کو سمجھیں گے, اور ان کے پاس پلیٹ فارم بھی زیادہ ہیں,
ہمارے پاس پلیٹ فارم کم ہیں، آپ کے پاس زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر مذہبی علماء کرام کے پاس ہر جمعہ کو اتنا بڑا مجمع ان کو ملتا ہے کہ وہاں مسجدوں میں اکٹھا ہوتی ہیں، تو ان کے پاس مواقع ہیں۔ اگر وہ ہماری صحیح قیادت کریں، مسائل کی صحیح عکاسی کریں اور صحیح راستہ بتائیں تو 10 سال کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں ہی آگے جانا یہی مسئلے کا ایک حل ہے؟ تعلیمی میدان میں نہیں، شعور، کیریکٹر، جیسے بیداری، اور سب سے پہلے یہ کہ ہم کو اپنی خامی کا احساس ہو۔ ہم اقلیتوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے خصوصاً ہماری کہ ہم اپنی ہر ناکامی کو دشمن کی سازش قرار دے دیتے ہیں، اپنی ہر ناکامی کو دشمن کی سازش۔ اور میں اپنی اس یقین رکھتا ہوں کہ جب میں ناکام ہوتا ہوں تو میں بہت ہی غور کرتا ہوں، جب بھی میں نے غور کیا ہے تو اپنی ناکامی کی وجہ خود میں ہوں۔ تو جس دن مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا، یہ ہمت پیدا ہو جائے گی کہ اپنی غلطیوں کو اقرار کریں اور اس کا اصلاح کریں، اس کے بعد دن بدل جائے گا۔ مطلب اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر کے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ یہ بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنی مظلومیت کو، اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ڈال دیں۔ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ کمزور مضبوط کے سازش کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کمزور کے سازش کا شکار مضبوط کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کمزور کو اپنی کمزوری چھپانے کا یہ ایک بہترین ہتھیار ہے کہ ہم مضبوطوں کی سازش کا شکار ہو گئے۔ آخر ہماری سازش کا شکار باقی کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ مطلب جو کمزور ہیں ان کو الزام تراشی کے بجائے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یس، کمزور کو اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ موجودہ جو حکومت ہے تو موجودہ حکومت میں کہاں پرابلم ہے مسلمانوں کو؟ جیسے آپ کو اسکالرشپ سب مل رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مدرسے میں ہم لوگ کھڑے ہیں، مدرسے میں کسی ٹیچر کی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے مدرسے کے جو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہ سرکار نے روک دی ہو اور اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہ آ رہی ہو، تو آخر یہ رونا کیوں ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں دقت ہے؟ میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے کئی باتیں آپ کی میں نے اس سلسلے میں سنا ہے اور بہت اچھی باتیں آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں کہ کہیں عملاً دقت نہیں ہو رہی ہے۔ جو فیسلٹیز، جو سہولتیں پورے ہندوستان کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں وہ ہم کو بھی مل رہی ہیں، اس میں کوئی شک کی یہ بہت اہم پہلو ہے۔ یہی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ ہم لینے میں کمزور ہیں۔ ہم جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک نظام قائم کیا، 10 سال سے آپ کام کر رہے ہیں کہ جتنی بھی اسکالرشپس ہیں جو اقلیتوں کو دی جاتی ہیں، آپ بہت بیدار ہیں، آپ کے پاس نیٹ ورک ہے، تو آپ نے پورے یو پی کا جو کوٹا ہے اس کوٹے کا مجھے پتا ہے کہ ایک مرتبہ مور دین 50% آپ نے مئو کو دلوا دیا۔ تو یہ آپ کی بیداری ہے، آپ کی نیٹ ورک کا کام ہے۔ اسی طریقے سے پورے ہندوستان کے شہری اپنے قوانین کے تحت، جو اپنے حقوق ہیں ان کے تحت اگر بیدار ہیں اور عملاً کام کرتے ہیں تو تمام سرکاری فیسلٹیز ہم کو ملیں گی۔ ابھی یہاں مئو میں ابھی کل اخبار میں آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ یہاں مائنارٹی افسر کا بیان تھا کہ جو اقلیتوں کے لیے جو اسکالرشپ آتی ہے اس میں جتنا ہمارے پاس بجٹ موجود ہے اس کے 10% آویدن بھی نہیں آیا ہے، تو یہ لاپرواہی کس کی مانی جائے گی؟ یہ ہماری ہے، ہماری نہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں جیسے بچوں میں اگر جاگرکتا نہیں ہے تو کیا تعلیمی اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ بچوں سے تحقیق کریں کہ بھئی آپ نے فلاں فارم بھرا کہ نہیں بھرا؟ دیکھیے حضور، تعلیمی اداروں کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیمی ادارے خاص طور سے اقلیتوں کے اور مسلمانوں کے، ایسے کہ پہلے آپ بتا چکے ہیں کہ 4 اقلیتیں بہت آگے ہیں، تو مسلمانوں کی بات میں کیول کروں تو ان تعلیمی اداروں کے جو مینجمنٹ ہے اور اساتذہ، 2 ہی تو ہے، مینجمنٹ اور اساتذہ۔ مینجمنٹ اب یہ اسٹیٹس سمبل ہو گیا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اسٹیٹس سمبل کی بنیاد پہ کسی ادارے کا ناظم یا کسی ادارے کا رکن نہیں چنا جانا چاہیے، بلکہ اس کی دلچسپی کی بنیاد پہ کہ کیا اس کو واقعی اس میدان میں دلچسپی ہے اور کیا اس کو معلومات ہے، تب اس کو اس کا سربراہ بنانا چاہیے، نمبر 1۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوگا نا کہ جیسے ادارہ چلانے کے لیے تو مالی مدد کی بھی ضرورت ہے، تو وہ کہاں سے پھر آئے گا؟ کسی بھی ادارے کو بہترین چلانے کے لیے ایک برین کی ضرورت ہوتی ہے اور ہینڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہینڈز جو ہوں گے وہ ہمارے تاجر حضرات ہوں گے، جو برین ہوگا وہ آپ کے پالیسی بنائے گا، اور جب دونوں مل جائیں گے تو ایک بہت بڑی طاقت ہو جائے گی۔ تب جا کر کے جب آپ ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت ادارہ چلائیں گے کہ ہمارا ایک مشن ہے، اس مشن کو ہم کو پانے کے لیے جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ باصلاحیت ہونا چاہیے اور ان کی نگرانی باقاعدہ ہونا چاہیے،
तो اساتذہ भी धीरे धीरे करके ऐसे आ जाएंगे। आज اساتذہ अगर सिर्फ प्रोफेशनल बन गए हैं, मैं सिर्फ मदारिस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल बन गए हैं, अपनी तनख्वाह को जायज़ करार देने के लिए उनका रिश्ता बच्चों से ज़ाती नहीं है बल्कि प्रोफेशनल रिश्ता है। ये चीज़ उनको बिल्कुल गुमराह कर देती है बच्चों को, और बच्चों टीच और टाट में जो मसले का हल केवल ये है कि हिंदुस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं वो अपने अपने अदारों पर ज़ोर दें कि बेहतरीन मैनेजमेंट ले आएँ, बाशऊर मैनेजमेंट ले आएँ और अच्छे टीचर्स रखें।